قاضی ابو لیلا کی عدالت میں ایک موقع پر ایک کیس آیا، جو کیس پھوپھی اور بھتیجی کا تھا۔ کیس طلاق کا ہے، اور اس کیس میں ہم ان سب کے لیے جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے لیے کنواں کھود رہے ہوتے ہیں، تو ہم سب کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ تو قاضی ابو لیلا کے یہاں جب یہ پھوپھی بھتیجی آ جاتی ہے اپنا کیس لے کر کے طلاق کا، تو قاضی صاحب نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے کوئی شروع کر دو۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگی پہلے آپ۔ تو قاضی صاحب نے وہاں پہ ایک اصول بتلا دیا۔ یہ اصول آپ علیہ السلام کی ایک حدیث سے بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 صحابی آئے ایک مرڈر کیس کو لے کر کے، جن میں 2 صحابی تو بھائی تھے اور ایک چھوٹا ایک بڑا تھا۔ تو بات کرنے کے لیے چھوٹا بیٹھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کبر یا الاکبر فالاکبر، یعنی پہلے بڑا بات کریں۔ یہاں سے ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک ہی معاملے پہ بات کرنے والے ہوں اور وہاں چھوٹا اور بڑا دونوں ہو، تو وہاں پھر بڑے کو موقع دیا جائے پہلے بات کرنے کا۔ یہ اصول آپ وہاں بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ احناف کے ہاں قرات خلف الامام جائز نہیں۔ قرات خلف الامام کی بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، میرا ایک ویڈیو اس پہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ تو ایک دلیل آپ اس کو بھی تائید میں پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ہم ایک ہی معاملہ، وہ اہدنا الصراط المستقیم، تو نماز میں جب ہم امام اور مقتدی رب کے ہاں ایک ہی معاملہ لے کر کے پیش ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں چھوٹے اور بڑے بھی ہیں، اس طور سے بھی کہ مقتدی چھوٹا ہے شرعی حیثیت کے اعتبار سے امام کے مقابلے میں، اور امام کو اکثر معاملوں میں مقتدیوں سے بڑا ہونا ہے، جیسے قرات بالقرآن میں، علم بالسنہ میں، ورع اور تقویٰ میں، اور کچھ ہمیں حواشی جو کتابوں کے ملتے ہیں اس میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ خود کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بیوی بھی امام صاحب کے دوستوں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو خیر امام صاحب کا بہت سے معاملات میں دوستوں سے افضل اور بڑا ہونا ضروری ہے۔ تو جب امام صاحب بڑے ہیں اور مقتدی حضرات چھوٹے ہیں اور ایک ہی معاملہ رب کی بارگاہ میں ہم لے کے جا رہے ہیں، تو اس اصول کے تحت کبر کہ ایسے میں ہمیں بھی پھر چاہیے کہ ہم بڑے کو ہی بات کرنے کا موقع دیں، امام صاحب بھی بات کریں رب سے اور باقی حضرت مقتدی حضرت خاموش رہیں۔ چھوٹوں کو بھی موقع ملے گا، جیسے وہ تنہا نماز پڑھتے ہوں یا اسی طرح سے اپنی سنن وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو اس دلیل سے آپ کو قرات خلف الامام کا معاملہ بھی کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا۔ تو خیر ذرا ہم واپس اپنے مسئلے کی طرف آ جائیں۔ تو جب ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ پہلے آپ، تو قاضی صاحب نے کہا چلو بڑی بات کریں، تو بڑی نے کہا نہیں جی چلو چھوٹی ہی بات کرے گی، میں اپنا حق اس سے دے دیتی ہوں۔ تو چھوٹی نے جو معاملہ چھیڑا تو کہا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، یہ میری پھوپھی تھی، انہوں نے مجھے پالا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، میں نے ماں کہہ دیتی ہوں۔ تو جب میں بڑی ہوئی تو میرے گھر نکاح آیا میرے چچا زاد کے یہاں سے، چچیرے بھائی نے ہمارے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا، تو نکاح ہو گیا۔ 3 سال گزر گئے نکاح کے بعد۔ تو یہ کہتے ہیں جب پھوپھی نے یہ دیکھا میرے شوہر کی شرافت کو، میرے شوہر کی خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کو، تو وہ فطری طور ایک جلسے سے ہوئی، اور ان کے گھر میں بھی اتفاقاً ایک لڑکی تھی، پھوپھی کی اپنی لڑکی، اور وہ کہہ دو اتفاقاً بڑی خوبصورت بھی تھی۔ تو پھوپھی کو جب جلسی ہوئی تو اس نے ایک موقع پر اس کو ذرا اور سجایا سنوارا۔ یہ سجنا سنوارنا، یہ میک اپ، یہ حسن جس کو ہم کہتے ہیں حسن خارجی، یہ حسن بھی اسی میں پیدا کر سکتا ہے جس میں داخلی یعنی فطری طور کچھ حسن ہو۔ جس میں پہلے سے حسن ہی نہ ہو وہ میک اپ کرے تو اچھا نہیں لگتا، اور زیادہ وہ اس کا وہ عیب یا اس کی وہ بدصورتی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سے موقعوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو جنہیں رب نے وہ حسن نہیں دیا ہے، وہ جیسے ہی سمجھ لیجئے، تو اگر وہ میک اپ کریں تو ان کا وہ میک اپ ان کی بدصورتی کو بڑھاتا ہے، ان کی وہ نیچرل بیوٹی ہی اچھی ہے۔ تو خیر پھوپھی نے اسے سجایا سنوارا، آلریڈی وہ بہت خوبصورت تھی، تو پھر اس لڑکے کو وہاں بلایا، یعنی جو اپنی بھتیجی کا شوہر تھا اسے وہاں بلایا۔ تو وہاں بلانے کے بعد تھوڑا سا جب پھوپھی کو لگا کہ ہاں یہ میری بیٹی کی خوبصورتی پہ تھوڑا سا مائل ہونے لگا ہے، تو پھوپھی نے چھیڑ دیا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پھوپھی نے کہا لیکن ایک شرط ہے، آپ اپنی بیوی کا طلاق میرے ہاتھ میں رکھیں گے، جس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں امر بالید کہتے ہیں۔ امر بالید آپ ہدایہ وغیرہ میں دیکھ لیں،
تو امر بالید کا آسان مفہوم میں یہ بتا دوں کہ یوں تو طلاق کا مالک شوہر ہے، لیکن کبھی کبھار شوہر اگر اپنی اس ملکیت کو جو طلاق کا وہ مالک ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بنائے، کسی دوسری عورت کو بنائے، کسی کو بھی بنا لے، اسے ہم کہتے ہیں وکالتاً طلاق، تو امر بالید۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، میری بیوی کا طلاق میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ اس کی مالک ہیں۔ تو پھوپھی بھی خوش ہو گئی اور اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ شام کو جب وہ اس کی بیٹی اس کے گھر آئی نکاح ہو کر کے، اور یہ والی بھتیجی اپنے کمرے میں گئی اور اس کی پہلی رات اسے وہاں جانے دیا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب میں سونے بیٹھی تو پھوپھی آ گئی اور کہہ دیا امر کی بیعدی، تمہارا معاملہ تمہارے شوہر نے میرے ہاتھ دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ یہ کہنا تھا تو بھتیجی نے کہا چلو اب کیا کر سکتے ہیں، صبح میں اس گھر سے نکلتی ہوں متعلقہ، رات کو تو میں سوئی تھی کمرے میں اپنی منکوحہ۔ خیر وہ نکل جاتی ہے وہاں سے اور کچھ عرصہ بیت جاتا ہے، بیچ میں 2-3 سال۔ تو کہتے ہیں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میرا جو پھوپھا تھا یعنی پھوپھی کا شوہر، وہ وہاں سے واپس آیا، وہ کسی سفر پہ گیا ہوا تھا، تجارتی سفر، یہ سالوں کا رہتا تھا اس دور میں۔ تو کہا جب وہ واپس آیا تو اس دن بھی رب کا کرنا، ممکن ہے یہی معاملہ کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں جاتا ہے کھودنے والا، اور رب کو یہ کر کے دکھانا ہوتا، تو وہ اتفاقاً پھوپھا اسی کے گھر آئے۔ جب دیکھا یہ تنہا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، تو اس کے حال احوال پوچھیں، اس نے ساری کہانی بتا دی کہ کیا ہے۔ پھوپھا نے پھر کہہ دیا آپ کو پھر کیا تھا، دوسرا نکاح کر لیتے۔ تو اس نے کہا مجھ سے اب کون کرے گا، میں ایک تو یتیم ہوں، پھر جو میرے تھے پھوپھی وہی جو میرے مخالف ہیں، اور اب میں تو ویسے بھی سیبہ بھی ہوئی، تو مجھ سے کون کرے گا۔ تو اس پر اس کو لگا تھوڑا سا پھوپھا بھی پھر پھوپھا ہی ہے، مرد ہی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اس کے من میں بھی تھوڑا سا لڈو پھوٹا۔ تو اس نے اسے کہہ دیا آپ میرے ساتھ کریں گے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گا، لیکن یہاں پر بھی ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیں، قرآن کریم کی آیت وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی حدیث لا تجمعوا بین عمتها وخالتها، اس طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ان کی تشریحات میں ہمیں فقہ میں یہ ایک اصول ملتا ہے کہ اس طرح کی دو لڑکیوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے ایک کے نکاح میں، کہ جن دو کو اگر ہم آپس میں مرد تصور کریں کسی ایک کو بھی تو ان کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، تو یہ اصول یہاں پہ بھی فٹ ہوتا ہے۔ تو وہ پھوپھا اس کے ساتھ تب تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک پھوپھی نکاح میں ہوتی، تو نکاح طلاق دینی ضروری تھی۔ تو اس لڑکی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ بھی اپنی بیوی کا یعنی پھوپھی کا طلاق کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ پھر انہوں نے اٹھا کر کے طلاق کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ پھوپھی کو جاتی ہے کہ تمہارا معاملہ بھی آج میرے ہاتھ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ ہو گئی پھوپھی کی بھی طلاق، اور کچھ وقت گزرا کہ اب اس نے پھوپھا کے ساتھ نکاح تو کر ہی لیا، اب پھوپھا گزر جاتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھوپھی آ گئی وراثت کے معاملے کو لے کر کے کہ مجھے وراثت دے دی جائے۔ اس نے منع کر دیا کہ منکوحہ تو میں ہوں، بیوی ان کی میں ہوں، آپ تو طلاق شدہ ہو، آپ کو کہاں سے وراثت ملے گی۔ تو پھر پھوپھی نے اپنے اسی داماد کو اور بیٹی کو بلا کر کے لایا کہ آؤ ذرا فیصلہ کرتے ہیں وراثت۔ اب ایسا کرنا، جب وہ داماد پھر سے آیا اور اپنی پرانی بیوی کے پاس آیا، فیصلے کے لیے آیا تھا، تو جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو جب وہ وہاں پہنچے تو پرانے دن کچھ یاد آئے ہوں گے جو اچھے دن گزرے تھے، اور پھر وہ دوسری بیوی تھی، اور کشمیری میں وہ کہاوت بھی مشہور ہے گۄڈنِچ رحمت آسان دویم گئی شہمت، تو ممکن ہے وہ شہمت ہی رہی ہو، حسن اپنی جگہ ہے اور شہمت بھی اپنی جگہ ہے۔ تو خیر اس نے ایسا ہی کر دیا، اس کے پرانے وہ یاد ماضی عذاب بنتی گئی، تو اس نے اسے کہہ دیا کہ آپ میرے سے پھر سے نکاح کریں گے؟ اس نے کہا ہاں میں تو تیار ہوں۔ اس نے کہا اب جو تمہاری بیوی ہے اس کا معاملہ آپ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں اسے طلاق دوں گی، اس کے بعد میں آپ سے نکاح کرتی ہوں۔ اور اس نے بھی دے دیا، اور اس نے جا کر کے اس کو بھی طلاق دے دی۔ قاضی صاحب بھی اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتی کہ اب آخر سوال کہاں پہ ہے آپ کا۔ تو اب بڑی نے کہا اب میں بات کرتی ہوں اس سے آگے، یہ تو صرف بولتی ہی جائے گی۔ تو پھر بڑی نے یہی کہا کہ اب ہمیں بتائیے قاضی صاحب کیا یہ حرام نہیں کہ انہوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو طلاق بھی کروا دی، یعنی ہمارے شوہر بھی چھین لیے اور ہماری وراثت بھی یہ چھین رہی ہے۔ اب اس پر قاضی صاحب نے وہاں جو فیصلہ دینا تھا سو دے دیا، تو وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آخر میں انہوں نے وہ بات لکھوا دی اس فیصلے کے نیچے کہ من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہا وہذہ المرأة وقعت فی البحر، کہ عموماً تو وہی کہاوت ہم سنتے آئے ہیں کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس کنویں میں خود ہی گر جاتا ہے، لیکن یہ عورت اس نے ایسا کنواں کھودا کہ اس کو پھر کنویں میں نہیں، یہ تو پھر سمندر ہی میں گر گئی۔ تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے جو ایک دوسرے کے لیے
وہ گرانے پہ تلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی وہ ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں، تو اپنا بھی خیال رکھیں، جو آپ کے مقدر کا ہوگا وہ آپ کو مل ہی کے رہے گا، ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچا کریں۔